السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر، جلد سوم، صفحہ نمبر 261، ششماہی دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفن الرابع من الاشباح والنظائر وهو فن الالغاز۔ تو الاشباح والنظائر کتاب کا چوتھا فن یہاں پر اب مذکور ہوگا، وہ فن الالغاز، اور وہ فن جو ہے وہ پہیلیوں کا فن ہے، فن الغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اولا و آخرا والصلاة والسلام علی من کملت محاسنہ باطنا و ظاہرا۔ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے اول اور آخر میں، اور درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس ذات کی خوبیاں کامل ہیں باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی۔ وبعد، اور حمد و صلات کے بعد، فہذا هو الفن الرابع من الاشباح والنظائر، تو یہ الاشباح والنظائر کا چوتھا فن ہے، اور یہ وہ فن الالغاز، یہ پہیلیوں کا فن ہے۔ تو الغاز جمع لغز، یہ لغز کی جمع ہے۔ تو لغز فرماتے ہیں کہ تو لغز کا معنی ہے الطریق المنحرفہ، مطلب یعنی منحرف راستہ۔ تو یہ لغز کا معنی، ایسے پہیلی جو ہوتے ہیں اس کا راستہ سیدھا نہیں ہوتا، وہ اس کا یعنی منحرف راستہ ہوتا ہے، ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے پہیلی کو لغز کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جمع لغز، الغاز یہ لغز کی جمع ہے۔ قال فی الصحاح، اور صحاح لغت میں فرمایا ہے کہ الغز فی کلامہ اذا عما مرادہ، فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے کلام میں الغاز کر لیا، یا الغز فی کلامہ ہی بولا جاتا ہے۔ کب بولا جاتے ہیں؟ جب کہ کسی شخص کی مراد پوشیدہ ہو، تو اس وقت بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مراد کے سیدھا راستہ اس نے جو ہے چھپا دیا۔ والاسم اللغز، اور اسم جو ہے وہ اللغز ہے۔ والجمع الالغاز، اور جمع الغاز ہے، جیسے کہ رطب اور جمع ارطاب ہے۔ واصل اللغز، اور لغز کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لغز یہ لیا کیسے گیا، اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی اصل ہے تو گوہ جو ہوتی ہے نا، تو گوہ جو جانور ہے تو وہ سوراخ بناتا ہے، اور دو راستے بناتا ہے، ایک کا نام قاصیہ ہوتا ہے اور ایک کا نام نافقہ ہوتا ہے۔ تو نافقہ یہ وہ سوراخ ہوتا ہے کہ جس سے یہ داخل ہوتا ہے، تو نافقہ سے یہ داخل ہوتا ہے، اور جس سے یہ داخل ہوتا ہے اسے یہ چھپائے رکھتا ہے، اور دوسرے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو جس سے یہ داخل ہوتا ہے اسے چھپا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ سوراخ کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ تو نافقہ ہو گیا۔ تو قاصعہ اس کا وہ سوراخ ہے کہ جس میں جو ہے اس سے بھی یہ داخل ہوتا ہے، قاصعہ سوراخ سے، لیکن جب اس کی طرف سے کوئی اسے پکڑے یا مارے تو اب اس صورت میں یہ نافقہ سے نکل جاتا ہے۔ تو قاصعہ کی جانب سے کوئی اسے پکڑنا چاہے تو نافقہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نافقہ اس کا وہ سوراخ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لغز کی اصل ہے حجر الیربوع بین القاصع والنافقہ، یہ جحر ہونا چاہیے۔ تو حجر الیربوع یعنی گوہ کا گھر ہوگا، پھر یہ لیکن سوراخ کے معنی میں اگر ہو تو پھر حجر ہونا چاہیے۔ حجر الیربوع بین القاصع والنافقہ، تو لغز کی اصل وہ گوہ کا سوراخ بنانا ہے قاصعہ اور نافقہ کے بیچ میں۔ تو لیکن قاصعہ اور نافقہ تو یہ سوراخ ہیں دو، ان دو سوراخ کے بیچ میں وہ اپنا جو ہے گھر بناتی ہے، تو اس کا مطلب یہ حجر ہی ہوگا، حجر الیربوع۔ تو قاصعہ اور نافقہ سوراخوں کے بیچ میں جو ہے یربوع کا جو ہے وہ اپنا گھر بنانا۔
تو کیسے کرتی ہے یہ؟ یحفر مستقیما الی اسفلا، یہ نیچے کی جانب سیدھی جو ہے وہ کھودتی ہے زمین میں. ثم یعدل عن یمینہ و شمالہ، تو پہلے نیچے کھودتی ہوئی چلی جاتی ہے، پھر دائیں بائیں جانب جو ہے یہ عدول کر لیتی ہے، مطلب دائیں جانب چوڑائی میں پھر یہ سوراخ کر لیتی ہے. یا تریزوہا، کہ جس کو جو ہے جن سوراخوں کو یہ ظاہر رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں تو ظاہر رکھتی ہے، لیکن ان دائیں بائیں جو اس نے کئی راستے بنا لیے تو ان راستوں کو یہ ظاہر رکھتی ہے، لیکن اس میں جو اس کی اپنی جگہ ہوگی فا مکانہ ہو بے تلکل الغاز، اور ان راستوں میں یہ اپنے ٹھکانے کو چھپائے رکھتی ہے. تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ رہ کس میں کون سے میں رہ رہی ہے یہ. تو یہ بتایا گیا. فرماتے ہیں کہ وقد طالعت قدیما حیرۃ الفقہاء والعمدۃ، تو فرماتے ہیں کہ تو یہ دیکھو یہ حیرۃ الفقہاء، تو حیرہ جو ہے نا یہ فقہا کی وہ کتابیں ہیں کہ جن میں حیران کرنے والے اور جو ہے کئی راستوں والے یعنی پہیلی والے مسئلے ہوتے ہیں، اور عمدہ یعنی کہ وہی یعنی کہ اور وہ عمدہ ان کے مسائل تھے. تو فرماتے ہیں کہ یا عمدہ اور فقہا، ہاں تو اور عمدہ جو ہے مسائل. تو اب ترجمہ کریں گے. اور میں نے بہت زمانے سے میں نے فقہا کے حیرت میں ڈالنے والے مسائل اور عمدہ مسائل کا مطالعہ کیا. تو وہ ایسے ہی تھے، پہلی والے مسائل تھے. فرائیتہما، تو میں نے ان کے ان مسائل والی کتابوں کو دیکھا کہ وہ اس میں سے بہت پر مشتمل تھیں، کہ وہ ان میں ایسے بہت زیادہ مسائل پہلیوں والے تھے. ثم رأیت قریباً، پھر میں نے قریبی زمانے میں نے پہیلیوں کی کتاب ذخائر اشرفیہ فی الالغاز للسادۃ الحنفیہ دیکھی، کہ جو شیخ الاسلام عبد البر ابن شحنہ کی تھی. تو فرماتے ہیں فانتخبت منہا احسنہا، تو میں نے اس کتاب میں سے میں نے اچھی اچھی پہیلیوں کو منتخب کر لیا اختصار کے ساتھ. تارکا لما فرع علی قول ضعیف، اور جو پہیلیاں ضعیف قول پر متفرع تھیں یا وہ بالکل ظاہر تھیں، میں نے انہیں چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کتاب الطہارت، یہ طہارت کا بیان ہے. اب طہارت کے بیان میں یہ وہ مسئلے پیش کریں گے کہ جو بصورت پہیلی ہوں گے. فرماتے ہیں ما افضل المیاہ، پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ تو سب سے افضل پانی وہ یعنی کون سا پانی افضل ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے کہ سب سے افضل پانی جو ہے وہ ماء زمزم فرمایا ہے، کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا سینہ مبارک اس پانی سے دھویا گیا تھا شق کر کے. تو ماء زمزم سے دھویا گیا تھا نا، پھر اس سے جو ہے کوئی کالی چیز نکالی گئی تھی، تو جیسے حدیث پاک میں اس کی تفصیل آئی ہے. تو اگر اس سے افضل کوئی پانی ہوتا تو پھر حضور کا قلب اطہر اس سے دھویا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل پانی ماء زمزم ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے، اور آخرت میں جو سب سے افضل پانی ہوگا آخرت کے لحاظ سے تو وہ حوض کوثر کا جو ہے، ہاں یہ دنیا کے حساب سے ہے، تو حوض کوثر کا جو پانی ہوگا تو وہ سب سے افضل ہوگا آخرت کے لحاظ سے. تو فرمایا دنیا میں یہ ہے، آخرت میں وہ ہے. تو پھر تو فرماتے ہیں نہیں، سب سے افضل پانی وہ پانی ہوگا کہ جو حضور کی انگشتہائے مبارک سے نکلا ہے. ہاں اب تو سب سے افضل پانی وہ ہے، چاہے حوض کوثر ہو چاہے ماء زمزم ہو، دونوں سے افضل یہ پانی ہے. تو فرماتے ہیں جب سب سے افضل یہ پانی ہے تو پھر حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے جو دل نکالا گیا تو وہ اس سے نہیں دھویا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب شق صدر ہوا تو اس وقت سب سے افضل پانی ماء زمزم تھا، سب سے افضل وہ تھا. اور جب وہ واقعہ ہو گیا یعنی اب اس وقت اب سب سے افضل پانی جو ہے وہ پانی ہے جو حضور کی انگلی مبارک سے نکلا ہے. اور اب اس کا سب سے افضل ہونا یہ منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
تو شق صدر کے وقت وہ سب سے افضل تھا، اب جب حضور کی انگلیوں سے پانی نکل گیا تو اب یہ سب سے افضل ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے افضل ایک شخص تھا، اس سے بڑا کوئی عالم پیدا ہو گیا تو وہ سب سے افضل ہو جاتا بعد میں، تو ایسا ہو جاتا نا۔ تو اب سب سے افضل وہ پانی ہوگا جو حضور کی انگشتہائے مبارک سے نکلا ہے۔ فرماتے ہیں فقل، تو یہ جواب دینا کہ ما نبع من اصابعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ پانی کہ جو حضور علیہ السلام کی انگشتہائے مبارک سے چشمے کے طور پر نکلا، چشمے پھوٹے، تو وہ پانی جو ہے سب سے افضل ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ ایو حوض صغیر لا یتنجس بوقوع النجاست فیہ، اب یہ پہلی ہے کہ کون سا چھوٹا حوض ہے کہ نجاست اس میں گرنے کی وجہ سے بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو کون سا ایسا چھوٹا حوض ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا حوض ہے تو دہ دردہ نہیں ہے، 10x10 نہیں ہے، وہ مائے جاری کے حکم میں نہیں ہے، تو نجاست گر جائے گی، ناپاک ہو جانا چاہیے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا چھوٹا حوض ہے جو نجاست گر جائے پھر بھی ناپاک نہیں؟ تو یہ بھی یہ پہیلی ہو گئی۔ تو اب یہاں اس پہیلی کا جواب دیا کہ یہ دیکھو کہ حمام کا حوض جو ہے، حمام کا حوض ایسا ہے کہ اس کا اوپری حصہ جو ہے، تو فرماتے ہیں کہ اذا کان الغرف منہ متدارکا، حمام کا حوض ہے تو چھوٹا لیکن جب اس سے چلو چلو پانی، غرف مانے تھوڑا تھوڑا پانی، متدارکا رستا ہو، تو تھوڑا تھوڑا پانی اس سے جو ہے وہ رستا ہے، نکل رہا ہے ایک طرف سے۔ لیکن علامہ حموی حاشیم فرماتے ہیں کہ ابھی جواب پورا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اور کہا جائے ایک طرف سے داخل تو ہوتا ہو تبھی تو دوسری طرف سے نکلے گا۔ تو ایک طرف سے رستا ہے اور ایک طرف سے جو ہے اس میں داخل ہو رہا ہے، تو اب یہ پانی جو ہے اس میں ٹھہر نہیں رہا ہے۔ تو متدارکن کا مطلب یہی ہے کہ پانی اس میں ٹھہر نہیں رہا ہے۔ تو تدارک کی حقیقت یہ کہ پانی اس میں ٹھہر نہیں رہا بلکہ اس سے رس رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نجاست گر جائے تب بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایو حیوان اذا اخرج من البئر حیا نزح الجمیع وان مات لا، فرماتے ہیں کہ کون سا جانور ہے کہ جب کنویں سے اسے زندہ نکالا جائے تو تمام پانی جو ہے نکالا جائے گا، وان مات، اور اگر وہ مر جائے، لا، تو سارا پانی نہ نکالا جائے گا۔ حالانکہ جب مر جاتا ہے تب سارا پانی نکالا جاتا ہے، تو پھر یہ ایسا کون سا مسئلہ؟ تو اب یہ پہیلی بن گیا۔ تو ایسا کون سا جانور ہے جب زندہ نکال لیا جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا، اور جب اس میں مر جائے تو سارا پانی نہ نکالا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں فقل، تو یہ جواب دو کہ الفارۃ ان کانت ہاربۃ من الحرۃ، کہ چوہیا ہے، تو چوہیا بلی سے وہ بھاگی جو ہے آ رہی تھی اور کنویں میں گر گئی، تو کنویں میں وہ گر گئی تو بلی کے وہ ڈر کی وجہ سے پیشاب وغیرہ اس کا نکل گیا ہوگا، تو اب وہ کنویں میں جو ہے وہ پیشاب گرا ہوگا، اس وجہ سے کنواں پیشاب کے قطرے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا، اب سارا پانی نکالا جائے گا۔ لیکن اگر یہ چوہیا اس میں مر جاتی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ یہ کہ 20 سے 30 ڈول نکال دیا جاتا، لیکن اب جو ہے وہ سارا پانی نکالا جائے گا۔ لیکن حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ وہ بلی سے بھاگ کر آ رہی تھی اور پیشاب نکل گیا ہوگا، یہ یقینی تھوڑی ہے، بلکہ شک ہے اس میں، نکل گیا ہوگا، ہو سکتا ہے نہ بھی نکلا ہو، اور کنویں کا پاک ہونا یقینی ہے، تو یقین شک سے کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو بلکہ بہتر یہاں پر یہ ہے، یہ کہا جائے کہ بلی نے اس کا خون نکال دیا ہوگا، تو اب وہ زخمی ہو کے جو ہے اس میں گرا ہے چوہا، اور اس خون کی وجہ سے وہ سارا پانی ناپاک ہو گیا، اس لیے نکالا جائے گا، اور اگر بغیر زخم خوردہ ایسے ہی گر جاتا تو پھر 20 سے 30 ڈول نکالا جاتا۔ تو فرماتے ہیں فَيُنْزَحُ كُلُّهُ، اگر یعنی وہ زخمی گرا ہے اس میں تو خون ظاہر سے بات گرا ہوگا تو سارا پانی نکالا جائے گا، وَإِلَّا لَا، ورنہ تو یعنی اگر وہ بھاگ کے نہیں آیا بلی کے ڈر سے بلکہ ایسے ہی گر گیا ہے تو 20 سے 30 ڈول نکالا جائے گا، سارا پانی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ
ایو بئرن یجب نضح دلو واحد منہا، کون سا کنواں ایسا ہے کہ جس سے ایک ڈول کا نکالنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس پہلے کا جواب، کہ ایک کنواں ناپاک ہو گیا جانور کے گرنے کی وجہ سے، اب اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے چوہیا وغیرہ ہے تو 20 سے 30 ڈول، لیکن جب آخری ڈول نکالا پانی تو وہ آخری ڈول ایک دوسرے کنویں میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس جس کنویں میں آخری ڈول پڑ گیا ہے اس سے صرف ایک ڈول نکال دیا جائے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ایک ڈول کیوں نکالا جا رہا ہے، جب وہ آخری ڈول اس میں پڑ رہا ہے تو سارا کنواں ناپاک ہو جانا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں ناپاک کرنے والی چیز نہیں گر رہی ہے اس میں، بلکہ پانی ہی گر رہا ہے، اور وہ پانی وہ ناپاک ہو یہ یقینی بھی نہیں ہے، اور جو کنویں کا پانی جو پہلے سے ہے اس میں وہ یقینی پاک ہے، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی طہارت ختم نہیں ہوگی، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ ایک ڈول گرا ہے تو ایک ہی ڈول نکال دیا جائے بس۔ تو فرماتے ہیں کہ فقل، تو یہ جواب دو کہ بئر صب فیہا الدلو الاخیر من بئر، کہ ایسا کنواں کہ جس میں ڈال دیا گیا ہو آخری ڈول ایسے کنویں کا کہ جو کنواں ناپاک ہو گیا ہے، بموت نحو فارتن، چوہے جیسے کسی جانور کے مرنے سے۔ فرماتے ہیں کہ ایو ماء کثیر لا یجوز الوضوء بہ وان نقص جازا، اب یہ پہیلی ہے کہ کون سا مائع کثیر ایسا ہے کہ اس سے وضو جائز نہیں ہے، حالانکہ مائع کثیر سے وضو جائز ہوتا ہے، تو کون سا ایسا مائع کثیر ہے کہ وضو جائز نہیں ہو رہا، وان نقص، لیکن اگر وہ کم ہو جاتا ہے تو جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو الٹا ہو گیا کہ حالانکہ مائع کثیر ہے تو اس سے وضو ہونا چاہیے، اور اگر مائع کثیر سے کم ہے تو پھر وضو جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسا کون سا مائع کثیر ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ایک خاص ہیئت اور خاص شکل ہوگی اس صورت کی، تو وہ یہ ہے کہ کوئی پانی کا حوض ہے، وہ حوض کا پانی ایسا ہے، یعنی کہ حوض ایسا ہے پانی کا کہ اس کا اوپری حصہ جو ہے وہ تنگ ہے، لیکن نچلا حصہ اس کا 10x10 ہے، تو جیسے دیگ کی طرح، دیگ اوپر سے چھوٹی ہوتی ہے تو ایسا ہے، تو اب پانی اگر اوپر تک آ جاتا ہے تو پھر یہ 10x10 نہیں رہ رہا ہے، اوپر تک، اور اوپر کا اعتبار ہوتا ہے سطح کا، لیکن اگر یہ پانی نیچے ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور 10x10 اس کی حد ہو جاتی ہے تو جائز ہے وضو کرنا۔ تو مائع کثیر ہے، دیکھو پانی زیادہ ہے، ہاں اوپر تک آ رہا ہے تو مائع کثیر ہے، لیکن وضو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا اوپری حصہ تنگ ہے۔ فرماتے ہیں فقل، تو جواب یہ دو، ہوا ماء حوض، وہ اس حوض کا پانی ہے، اعلاہ ضیق، کہ جس کا اوپری حصہ تنگ ہو، واسفلہ عشر فی عشر، اور اس کا نچلا حصہ 10x10 ہو، تو اب پانی اگر اوپر کو آئے گا اور اوپر کا حصہ تنگ ہے تو پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن وضو جائز نہیں ہے، اور جب کم ہو جائے گا تو 10x10 میں آ جائے گا تو جائز ہے۔ فرماتے ہیں ایو ماء طہور یجوز الوضوء بہ ولا یجوز شربہ، کہ کون سا ایسا پاک پانی ہے کہ وضو تو اس سے جائز ہے لیکن اس کا پینا جائز نہیں، حالانکہ پاک پانی ہے تو جب اس سے وضو جائز ہے تو پھر پینا بھی جائز ہوگا، لیکن ایسا کون سا ہے کہ اس کا پینا جائز نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، سمندری مینڈک جس پانی میں مر جائے اور پھول پھٹ جائے تو وہ پانی ایسا ہے کہ کیونکہ مینڈک میں خون تو ہوتا نہیں ہے، تو ہاں سمندری مینڈک ہے وہ، جیسے مچھلی میں خون نہیں ہوتا، تو اب پانی پاک ہے، وضو کرنا اس سے جائز ہے، لیکن اس کا جو ہے پینا یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا پینا جائز کیوں نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ ضرر کی وجہ سے منع کیا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وضو جائز ہے کیونکہ مائی جو جانور ہوتے ہیں ان میں دم سائل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فقل، تو جواب یہ دے دو، ماء مات فیہ ضفدع بحری، ایسا پانی کہ جس پانی میں سمندری مینڈک مر گیا ہو، وتفتت، اور وہ پھول گیا ہو، تو اب اس صورت میں پھول پھٹ گیا ہو تو اس کا پینا جائز نہیں ہے، ضرر کی وجہ سے وضو جائز ہے۔
ارے تو رکو، تو کون سی تکبیر ایسی ہے کہ اس سے یہ نماز کو شروع کرنے والے نہیں ہوگا؟ تو تکبیر تعجب، اللہ اکبر اگر بطور تعجب کہا ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ تعظیم کے طور پر نہیں کہا۔ اب کون سا مکلف ایسا ہے کہ جس پر عشاء اور وطر واجب نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں فقل، تو جواب دو، من کان فی بلدن، کہ جو شخص ایسے شہر میں ہو کہ اذا غربت الشمس فیہ طلعت، کہ جب اس میں سورج غروب ہوتا ہے، تو غروب جب ہوتا ہے تو فوراً نکل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ شفق غائب ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ شفق ابیض تک جو ہے وہ مغرب کا وقت رہتا ہے، پھر اس کے بعد شفق احمر جب ہوتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن شفق احمر کے غائب ہونے سے پہلے، ہاں شفق احمر جو ہے وہ غائب ہو جائے تب جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہوگا، جبکہ شفق احمر غائب ہو جائے، لیکن غائب ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ طلوع فجر ہو جائے، تو اب اس صورت میں جو ہے عشاء کا وقت ملا ہی نہیں، کیونکہ شفق احمر غائب ہو جاتی تو پھر جو ہے عشاء کا وقت ملتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس میں ایسے شہر میں کوئی شخص ہو کہ اس میں سورج ڈوب جاتا ہے اور طلوع فجر ہو جاتی ہے شفق احمر کے غائب ہونے سے پہلے، تو پھر اس انسان پر عشاء کی نماز جو ہے وہ واجب نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے وقت نہیں پایا، اور اوقات ہی جو ہے وہ نمازوں کے اسباب ہیں۔ فرماتے ہیں ایو مسلن تفسد صلاۃہ بقراءۃ القرآن، کون سا نمازی ایسا ہے کہ اس کی نماز قرآن پڑھنے سے فاسد ہو جاتی ہے؟ حالانکہ قرآن پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کون سا نمازی ہے؟ تو یہ پھر پہلی ہے، تو فرماتے ہیں کہ من سبقہ الحدث فقرأ فی ذہابہ، تو جواب یہ ہے کہ جس انسان کو حدث لاحق ہو جائے، تو اسے حدث لاحق ہو گیا نماز میں، پھر حکم یہ ہے کہ یہ جائے اور وضو کر کے آ کے اپنی نماز پر بنا کر لے، لیکن یہ گیا اور جاتے وقت اس نے قرآن پڑھ لیا، تو جاتے آتے میں قرآن اگر اس نے پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن پہلی میں یہ کہنا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز جو فاسد ہو رہی ہے نا، وہ یا تو یہ کہو گے کہ کلام کی وجہ سے، اس نے بولنا منع تھا نماز میں، اور اس نے اگرچہ قرآن پڑھ کے بولا ہے تو بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز فاسد ہوئی ہے، یا یہ کہو کہ اس کی نماز جو فاسد ہو رہی ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ جب اسے حدث لاحق ہو گیا ہے تو اب اسے کچھ نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ اس نے نماز کا ایک جز ادا کر لیا، وہی قرات، تو نماز کا جو جز ہے قرات، تو یہ حدث کے ساتھ پڑھ لیا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے، اگر یہ خاموش رہتا تو پھر جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتی۔ فرماتے ایو صلاۃن، کون سی نماز ایسی ہے کہ قراءۃ بعض السورۃ فیہا افضل من سورۃ، تو کون سی نماز ایسی ہے کہ اس میں کچھ سورت کا پڑھنا وہ افضل ہے پوری سورت سے؟ تو فرماتے ہیں یہ تو بہت تراویح میں ایسا ہوتا ہے کہ تراویح میں آدھا آدھا پارہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ اب آدھا پارہ کیونکہ اس میں زیادہ قرات ہے وہ افضل ہے کوئی چھوٹی سورت سے، یعنی قل هو اللہ احد ہو، انا اعطیناک الکوثر ہو، تو اس پوری سورت سے افضل وہ ہے کیونکہ اس میں زیادہ قرآن پڑھا گیا۔ تو فرماتے قل، تو جواب دو، التراویح، وہ نماز تراویح ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، لاستحباب الختم فی رمضان، کیونکہ رمضان میں قرآن شریف ختم کرنا یہ مستحب بھی ہے، تو اس وجہ سے تراویح میں زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ بَعْضُ سُورَةٍ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، تو اگر کچھ سورت پڑھی جائے، مطلب سورہ بقرہ بھی اگر کچھ پڑھی جائے نا، کم سے کم پاؤ پارے بھی اگر پڑھا جائے تو یہ کانا افضل، یہ افضل ہوگا سورہ اخلاص کے پڑھنے سے، کیونکہ اس میں کم آیتیں ہیں۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا، لیکن ممکن ہے کہ تراویح کے علاوہ میں بھی یہ کہا جائے، کیونکہ یہ تو مطلقاً ہے تراویح کی نمازوں، جواب میں تراویح کہنا کوئی ضروری نہیں ہے،
بلکہ یہ کہو کہ کوئی سی بھی نماز ہو اگر اس میں زیادہ قرآن پڑھے گا تو وہ افضل ہوگا، یعنی کوئی چھوٹی صورت سے۔ تو فرماتے ہیں یہ تراویح کے علاوہ میں بھی یہ کہا جانا ممکن ہے، لأن البعض اذا کان اکثر آیات کان افضل، اس لیے کہ بعض صورت میں جب آیتیں زیادہ ہوں گی تو پھر وہ افضل ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں ایو صلاۃ افسدت، تو فرماتے ہیں کون سی نماز ایسی ہے کہ وہ 5ویں رکعت کو فاسد کر دیتی ہے، اور ایسی کون سی نماز ہے جو 5ویں رکعت کو صحیح کر دیتی ہے؟ تو اب یہ پہیلی ہے کہ ایک نماز تو ایسی ہوگی جو 5ویں رکعت کو صحیح کر دے گی، اور ایک نماز ایسی ہوگی جو فاسد کر دے گی 5ویں رکعت کو۔ تو فرماتے ہیں اچھا خمسن، تو خمسن کا مطلب 5 نمازیں، تو کون سی ایک ایسی نماز ہے جو 5 نمازوں کو فاسد کر دیتی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے جو 5 نمازوں کو صحیح کر دیتی ہے؟ تو دیکھو یہ صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے۔ تو صاحب ترتیب شخص کوئی اس سے کوئی نماز چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو اب اسے دوسرے وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ نماز چھوٹی ہوئی پڑھنا واجب ہے، ورنہ وہ ہوگی نہیں، لیکن اس نے اس کے بعد یاد ہوتے ہوئے بھی 5 نمازیں پڑھ لی، تو ظاہر سی بات ہے یاد ہوتے ہوئے 5 نمازیں پڑھے گا تو وہ ہوں گی نہیں، موقوف ہوں گی وہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اگر اس نے فوت شدہ نماز کی قضا کر لی، ٹھیک ہے، تو اب قضا کر لی تو یہ جو 5 نمازیں اس کے بغیر پڑھ رہا تھا تو یہ تو ہوئی نہیں ہے، اور اس کی قضا کر لی تو ترتیب اس کی بچ گئی، ساقط نہیں ہوئی، تو اب ان 5 نمازوں کی یہ قضا اس پر واجب ہوگی، کیونکہ وہ 5 کی 5 فاسد ہو گئی ہیں، ان کی قضا واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بتانا ایسا کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی سے پہلے جب اس نے چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی، چھٹی نماز نہیں پڑھی ہے، اس سے پہلے چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی، تو اس پر 5 کی قضا واجب ہوگی۔ اگر یہ چھٹی کے بعد چھوٹی ہوئی پڑھتا، چھٹی نماز بھی پڑھ لیتا یہ، تو اس کا مطلب چھٹی نماز یہ پڑھ لیتا، اور اس کی نمازیں تو یہ ہو نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہ چھوٹی ہوئی کے بغیر پڑھ رہا ہے یاد ہوتے ہوئے، تو اس کا مطلب اس کی نمازیں نہ ہونے میں ہے، تو ایسا ہو گئی جیسے کہ فوت ہو رہی ہیں یہ بھی۔ تو اب چھٹی بھی اس کے بعد پڑھ لیتا تو فوت شدہ یہ نمازیں کثیر ہو جاتی، اور جب فوائد کثیر ہو جائیں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ترتیب یہ ساقط ہو گئی، اب چھٹی کے بعد یہ فوت شدہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ترتیب تو ساقط ہو چکی ہے۔ اب یہ چھٹی نماز جو ہوگی اس کی یہ ایسی ہوگی کہ اس نے 5 نمازوں کو بچا لیا، اور چھٹی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد فوت شدہ کی قضا کر لی، تو یہ فوت شدہ نماز پڑھنا ایسا ہے جو 5 نمازوں کو جو ہے فاسد کر دے رہا ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ رجل، وہ شخص کے ترک صلاۃً کہ جس نے نماز چھوڑی، وصلی بعدها خمسا، اور اس کے بعد 5 نمازیں اور پڑھ لی فوت شدہ یاد ہوتے ہوئے، فإن قضى الفائتة، تو اگر فوت شدہ کی اس نے قضا کر لی تو اب اس کی ترتیب ساقط نہیں ہوئی، اس پر 5 کی قضا واجب ہوگی، تو فسدت الخمس، 5 کی 5 نماز فاسد ہو گئی۔ وإن صلى السادسة، اور اگر اس نے چھٹی وقت کی میں نماز پڑھ لی قبل قضائها، فوت شدہ کو ادا کرنے سے پہلے، تو صحت الخمس، وہ 5 کی 5 صحیح ہو جائیں گی، اس لیے کہ فوت شدہ زیادہ ہو گئی تو ترتیب ساقط ہو گئی۔ فرماتے ہیں ولی فیہ کلام فی شرح الکنز، اور فرماتے ہیں اس تعلق سے ہماری گفتگو کنز الدقائق کی شرح میں ہے۔ ایو صلاۃ فسدت، فرماتے ہیں کہ کون سی نماز ایسی ہے کہ وہ ہے تو فاسد لیکن حدث اس کو صحیح کر دیتا ہے؟ تو ایسی بھی کوئی نماز ہے کہ فاسد نماز کو حدث صحیح کر دیتا؟ تو بتا رہے ہاں ایسی نماز ہے کہ 4 رکعت پر بیٹھنا جو ہے وہ یہ قعود فرض ہے، ہاں قاعدہ اخیرہ، تو قاعدہ اخیرہ فرض تھا لیکن یہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، قدر تشہد بیٹھا بھی نہیں، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنی پیشانی اس نے سجدے میں رکھ دی، تو اب یہ ہے کہ اگر اس نے سجدہ کر لیا تو یہ 5 رکعت ہو جائیں گی، اور اب بہتر یہ ہے کہ یہ 1 رکعت اور ملا لے، 6 کی 6 نفل ہو جائیں گی، اور فرض تو اس کا ختم ہو ہی گیا، یعنی فرض نماز ساقط ہو گئی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ
امام محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو رکعت پوری تب ہوتی ہے جب سجدے سے سر اٹھائے، تو ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. اب اگر اسے حدث لاحق ہو جاتا ہے سر اٹھانے سے پہلے تو پھر اس کی وہ رکعت جو ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، حدث لاحق ہو گیا تو اب نماز ابھی مکمل تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس نے قاعدہ اخیرہ نہیں کیا ہے، لیکن مکمل ہونے کے قریب ہو گئی. کہ اب ایسا ہو گیا کہ جیسے نماز میں حدث لاحق ہو گیا، وضو کرنے چلا جائے اور وضو کر کے آ کے قدر تشہد بیٹھ کے قاعدہ اخیرہ کر کے سلام پھیر دے، یہ جو ہے بنا اس پر کر لے نماز ہو جائے گی. تو دیکھو یہاں ایسی نماز ہے کہ حدث اسے صحیح کر دے رہا، اگر اسے حدث لاحق نہ ہوتا تو پھر اس کی فرض نماز گئی. تو فرماتے ہیں کہ کون سی نماز ایسی ہے کہ فاسد ہے لیکن اس کو حدث صحیح کر دیتا. فقل تو کہو مصلی الاربعات اذا قام الى الخامسۃ قبل القعود قدر التشہد، کہ 4 رکعتی نماز پڑھنے والا جب 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے قدر تشہد قاعدہ اخیرہ کرنے سے پہلے اور اپنی پیشانی وہ سجدے میں رکھ دے، فاحدث قبل الرفع، اور پیشانی اٹھانے سے پہلے اگر اسے حدث لاحق ہو جائے تمت، تو نماز وہ پوری ہو جائے گی. لیکن علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں نماز کیسے مکمل ہو جائے گی جب قاعدہ اخیرہ نہیں ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں یعنی یہ وضو کرنے کے بعد پھر قدر تشہد بیٹھنے کے بعد نماز پوری ہوگی. تو اس کا مطلب پوری ہونے کے قریب ہو جائے گی. وَلَوْ رَفَعَ قَبْلَ الْحَدَث، اگر یہ حدث سے پہلے سر اٹھا لیتا تو فریضہ یعنی فرض نماز کا وصف یہ فاسد ہو جاتا، تو یہ فاسد نماز کو صحیح کر دیا. فرماتے ہیں وفی قال ابو یوسف، اس کے تعلق سے قاضی ابو یوسف بولے زہ صلاطن، تعجب ہے ایسی نماز پر کہ ہے فاسد لیکن صحیح اس کو حدث کر رہا ہے. تو یہ بات قاضی ابو یوسف نے فرمائی تعجبا من قول محمد بہ، یعنی تعجب کرتے ہوئے اس پر کہ جب امام محمد نے اس کا قول کیا. تو امام محمد نے کہا نا کہ سر کے اٹھانے سے پہلے اگر حدث لاحق ہو جاتا تو نماز خراب نہیں ہوگی کیونکہ سجدے سے سر اٹھانے سے رکعت کامل ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ امام محمد کے قول پر تعجب کیا. فرماتے ہیں ایو مسلن قال نعم ولم تفسد صلاۃ، کون سا نمازی ایسا ہے کہ وہ کہتا ہاں اور اس حال میں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی. حالانکہ جو نعم کہہ دے تو نعم یہ جس کلام کی تعبیر ہے تو پھر یعنی اس کا پورا معنی ادا کرتا ہے یہ کلمہ نعم. فرماتے ہیں فقل، تو تم یہ جواب دو من اعتادھا فی کلامہ، کہ جس انسان کی عادت نعم کہنے کی ہو اپنے کلام میں، کہ وہ نعم یہ تکیہ کلام ہے اس کا، تو اب اگر اس نے نعم نماز میں کہہ دیا ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی. ہاں لیکن کوئی یہ کہے کہ نعم اس نے بولا ہے اور یہ قرآن تو نہیں ہے، تو اب علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ فتاوی اب اللیث میں اس طرح ہے کہ یہ قرآن ہے، اس لیے کہ نام قرآن میں آیا ہے. تو اگر اس نے عادت بنا لی نام کو تکیہ کلام کے طور پر اگر کہہ دیا ہے تو ہے تو قرآن کا ہی حصہ، اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی. فرماتے ہیں ایو مسلن متوضئ اذا رأى الماء فسدت صلاۃ، تو فرماتے ہیں کون سا باوضو نمازی ہے کہ جب وہ پانی دیکھے تو اس کی نماز فاسد. تو فرماتے ہیں کہ یہ تو پہلی ہے کہ باوضو نمازی ہے تو پانی دیکھا تو نماز فاسد تو تب ہونی چاہیے تھی جب اس کا تیمم ہوتا، انہوں نے تو وضو کیا ہے. تو فرماتے اس کا امام جو ہے وہ متیمم ہوگا. فقل، تو جواب یہ دو کہ المقتدی بامام متیمم، کہ متیمم امام کی اقتدا کرنے والا شخص جب اذا رآہ پانی کو دیکھ لے دون امام ہی، اور اس کا امام پانی کو نہ دیکھے، تو جب مقتدی نے دیکھ لیا تو اب مقتدی کے اعتقاد میں امام کی نماز فاسد ہو گئی، کیونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ جب پانی یہاں پر ہے تو پھر تیمم کس بات کا اور مقتدی کی نماز کا ارتباط وہ صحت و فساد میں امام کی نماز سے ہوتا ہے، اور اس کے اعتقاد میں امام کی نماز فاسد تو اپنی فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ایو امرأۃ تصلح لامامۃ الرجال، کون سی عورت ایسی ہے کہ وہ مردوں کی امامت کی صلاحیت رکھتی ہے. تو ویسے تو عورت امامت نہیں کر سکتی، لیکن سجدہ تلاوت عورت کر رہی تھی اور سننے والوں نے اس کی پیروی کر لی تو اتنی جائز ہے کیونکہ یہ نماز نہیں ہے.
لیکن نماز کی صورت تو ہے، تو پہلی میں یہ ہے نماز کہہ دیا اسے. تو جواب دو اذا قرأت آیات سجدتن، کہ جب کسی عورت نے آیت سجدہ پڑھی، سجدت تو سجدہ کیا، وتبعها السامعون، اور سامع نے یعنی سننے والوں نے اس کی پیروی کر لی، انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عورت ہو گئی کہ مردوں کی امامت کی صلاحیت. ٹھیک ہے، تو یہاں نماز تو اگر نہیں ہے یہ، اچھا پہلی میں نماز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسی عورت ہے کہ ان نے مردوں کی امامت کر لی اگرچہ نماز میں نہیں کی ہے. ایو فریضۃ یجب اداؤها ویحرم قضاؤها، فرماتے کون سی فرض نماز ایسی ہے کہ اس کا ادا کرنا واجب ہے لیکن قضا اس کے حرام ہے. فرماتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جمعہ. تو جمعہ کی ادائیگی واجب ہے لیکن جمعہ کی قضا نہیں ہوتی ہے، تو اس کی قضا جو ہے وہ حرام ہے. لیکن حرام نہیں کہنا چاہیے، علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں یہ کہنا چاہیے اس کی قضا صحیح نہیں ہے. فرماتے کیوں؟ وَإِنَّمَا يُقْضَى الظُّهْرُ، بلکہ ظہر ادا کی جاتی ہے، نماز ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ یعنی کوئی دوسری نماز جمعے کا بدل نہیں ہے، تو اس لیے ظہر نماز پڑھی جاتی ہے. ایو رجل کرر آیت سجدۃ فی مجلس واحد، تو کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے آیت سجدہ ایک مجلس میں بار بار پڑھی. تو کتنی بار پڑھے ایک مجلس میں؟ تو اس پر ایک ہی ہونا چاہیے، حالانکہ اس پر وجوب متکرر ہو جاتا ہے، جتنی بار پڑھے گا اتنی مرتبہ سجدہ واجب. تو فرماتے ہیں کہ ایک مجلس حقیقت میں وہ دو ہو جائیں گی. لگ ایک مجلس رہی ہے کہ نماز میں پڑھی اس نے، پھر نماز ختم کرنے کے بعد پھر پڑھ دی، تو اگرچہ اسی جگہ پر بیٹھا ہے یہ، لیکن حکماً دو مجلس ہوگی. فرماتے فقل، جواب یہ ہے کہ جب آیت سجدہ خارج نماز پڑھی وسجد لہا، اور سجدہ کر لیا، ثم اعادها فی الصلاۃ، پھر نماز میں اس آیت سجدہ کو دوبارہ پڑھ لیا، تو پھر نماز میں بھی جو ہے سجدہ واجب ہوگا نماز میں پڑھنے کی وجہ سے.